أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم صدق الله العظيم۔ تلاوت کردہ آیت کریمہ میں بہت اہم موضوع کی طرف اشارہ ہے، اور ان آیات کریمہ پر غور کرنے کے بعد ہمیں ایک بہت اہم موضوع پر بہت کچھ سیکھنے کے، سمجھنے کے اور غور و فکر کرنے کے انشاءاللہ قابل ہو جائیں گے، کیونکہ جس طرح اسلام کا نظام ازدواج چلتا ہے، اس کے 2 عناصر ہیں، ایک ایلیمنٹ شادی ہے اور دوسرا ایلیمنٹ طلاق ہے۔ شادی کا جو ایلیمنٹ ہے جس طرح سے وہ شروع ہوتا ہے، اسی طرح طلاق کے بھی کچھ قواعد و ضوابط ہیں جن کے بغیر یہ سارا سسٹم، یہ سارا نظام آپ سمجھ لیں کہ نامکمل ہے۔ نکاح سے 2 خاندانوں کے تعلقات جڑتے ہیں، بلکہ خاندان میں وسعت پیدا ہوتی ہے، اور نکاح کے جو فوائد ہیں وہ اپنے مقام پر ہیں۔ اور سورہ بقرہ میں سب سے پہلے یعنی بات کو نظام طلاق سے شروع کیا گیا یہاں پر، یعنی ہوتا تو یہ کہ نکاح کا ذکر پہلے آتا لیکن بات طلاق سے شروع ہوئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ تعلق جوڑنے میں عام طور پر الجھنیں نہیں ہوا کرتی، تعلق توڑنے میں بے شمار الجھنیں ہوا کرتی ہیں، اور ان الجھنوں کا حل بھی ضروری ہے۔ تو اس لیے یہاں پر تعلق ٹوٹتے وقت جو الجھن ہو سکتی ہے، ان آیت کریمہ میں ان کا ذکر ہے، اور انہیں کیسے حل کیا جائے، ان کا سلوشن کیا ہو، یہ سب کچھ یہاں پہ بتایا گیا۔ عام طور پر طلاق کے جو اسباب ہوتے ہیں ان کی وجوہات کچھ بھی ہو سکتی ہیں، اسباب کچھ بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ تعلق توڑنے کی جہاں تک بات ہے تو خوشی سے تو کبھی طلاق واقع ہوتی نہیں ہے۔ تعلقات ٹوٹنے کا عمل جو ہے یہ ناراضگی پر ہی ہوتا ہے، اور کبھی کبھی عام طور پر یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک چھوٹی سی غلط فہمی سے معاملہ شروع ہوتا ہے اور پھر بہت بڑی غلط فہمی پر جا کے معاملہ رک جاتا ہے۔ ان آیات کریمہ پر غور کرنے سے آپ کو یہ اندازہ ہو جائے گا کہ اسلام نے بہر صورت مشورہ یہ دیا ہے کہ طلاق کا عمل یا تو نہ ہو، اور یا ہو تو کم سے کم ہو، یا ہو تو بہت ہی ناگزیر حالات میں ہو۔ اب ناگزیر حالات میں اگر ہوگا تو ہی کم سے کم ہو سکتا ہے، ورنہ تو پھر
ایک قیامت کا سما ہوگا وہ تو، کیونکہ کسی خاندان کا ٹوٹنا بھی کم سے کم کسی حد تک قیامت سے کم نہیں ہوتا، کیونکہ بہت سی تباہیاں اور بہت سی چیزیں اس کے ساتھ ہوتی ہیں۔ عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ عرب کے جو رسم و رواج تھے ان کو سامنے رکھ کے پھر قرآن مجید نے اس طرح سے گفتگو فرمائی، عرب کے جو رسم و رواج تھے ان کو سامنے رکھ کے قرآن مجید نے مسئلے کا حل ارشاد فرمایا کہ عرب میں طریقہ کار یہ تھا کہ لوگ اپنی بیویوں کو تنگ کرنے کے لیے قسمیں کھا لیا کرتے تھے، اور وہ قسمیں اس طرح تھی کہ میں تمہارے قریب نہیں آؤں گا، تم سے تعلق نہیں رکھوں گا، یہ وہ۔ اس کو قرآن مجید نے ایلا ارشاد فرمایا، للذین یؤلون من نسائہم۔ لیکن مرد کو اتنا اختیار نہیں دیا کہ وہ قیامت تک کے لیے قسم کھا لے کہ بس ٹھیک ہے، اب جب میرا دل چاہے گا میں آؤں گا، جب نہیں چاہے گا نہیں آؤں گا، بلکہ اس کی مدت مقرر فرما دی کہ اگر تم نے ان 4 مہینوں میں جو اس آیت کریمہ میں دیے گئے ہیں رجوع کر لیا تو غنیمت، اور نہیں تو پھر خود بخود طلاق واقع ہو جائے گی۔ فَإِنْ فَاءُوا، اگر رجوع کر لیا، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو اللہ بخشنے والا ہے۔ ایک پہلو ذہن میں رکھیے گا، فرمایا کہ اگر رجوع کر لو تو اللہ بخشنے والا ہے۔ دیکھیے، یعنی اگر تم نے تعلق دوبارہ قائم کر لیا تو اللہ تمہارا یہ گناہ بخش دے گا جو تم سے سرزد ہوا۔ تو تعلق قائم کرنے پر، ازدواجی تعلق کے قائم کرنے پر اللہ کے بارگاہ سے مغفرت کا انعام ملا۔ اللہ نے فرمایا کہ اللہ بخشنے والا ہے، اللہ مہربان ہے۔ اب یہ تعلق جو دوبارہ جڑا اللہ کے مقرر کردہ ضابطے کے تحت جڑا، اور اس پر رحمت اور مغفرت کا جو انعام ملا وہ علیحدہ ہے بالکل، کہ اگر تم رجوع کر لو تو ٹھیک ہے، نہیں وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ، اگر طلاق کا ارادہ کر لو، فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، تو اللہ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔